مثالیں ابھی بھی تاریخ میں مل جائیں گی اور ماضی میں بہت ہیں. خود تصوف بہت اچھی چیز ہے. تصوف کا استعمال کہاں کہاں ہوا؟ سیاسی اعتبار سے. آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے اکثر تصوف میں عشق اہل بیت اور عشق خدا اور عشق رسول اور عشق اہل بیت ہوتا ہے. ایک دور گزرا ہے جب تصوف کا استعمال ہی ہوتا تھا اہل بیت کے در سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. میں تمام صوفیاء کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ایک دور گزرا. بعض حضرات اب جیسے فرض کیجیے کسی ملک پر کسی کو حکومت کرنی ہے اور حملہ کرنا ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ وہاں جاسوسی کی غرض سے کسی کو بھیجنا ہے تو کوئی بھی لبادہ اوڑھ سکتا ہے. معلوم بہترین لبادہ یہ ہے کہ روحانی بزرگ بنا کر بھیج دیجیے. فقیر انسان ہے, فقیر منش کچھ نہیں کرتا. پورے ملک میں سیر و سیاحت کر کے پورے ملک کا نقشہ بنا لیا, ہر چیز کو سمجھ لیا. اگر جب فقیر کے بھیس میں آدمی جاتا ہے تو بادشاہ اپنا درد دل لے کے اس کے پاس آ جاتا ہے, امیر کبیر سب اپنا درد دل لے کے آتے ہیں. تو معلوم ہے کہ یہ شخص جو تھا اس کو سب کی کمزوریاں معلوم ہو گئیں اور اس کے بعد واپس آ کے اس نے وہاں پوری رپورٹ دے دی کہ صاحب یہ ہے. یہ کام بھی بعض صوفیوں نے کیا ہے. صوفی تو نہیں تھے وہ, غیر صوفیت کے نام پر. جیسے فقہا مجتہدین, فقہا مجتہد درباری فقہا نہیں ہوتے. قتل امام حسین کے فتوے دینے والے کون تھے؟ مجتہدین نہیں تھے, فقہا نہیں تھے. فقہ ہو, تصوف ہو, اخلاق ہو, فتوت ہو, ہر علم کا استعمال. میڈیکل سائنس مخالف ملکوں کے جاسوسوں کو زہر کی سوئیاں لگانے کے لیے نہیں استعمال ہوتا. کسی بھی اچھی چیز کا آپ غلط استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو ان علوم سے, ان فنون سے, ان ملکات سے کیا کام لینا ہے؟ خدمت خلق خدا. انسانیت کے درد اور کرب کو دور کرنا ہے, آلام کو دور کرنا ہے, ان کے مسائل کو دور کرنا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ جو روشنیاں جل رہی ہیں نا, ان روشنیوں سے کہیں زیادہ اہمیت اس مسرت کی ہے جو آپ کسی انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے اس کا کرب دور ہو جاتا ہے, اس کا الم دور ہو جاتا ہے, اس کا درد رفع ہو جاتا ہے.